السلام مرتين، فرمایا میں 2 مرتبہ علیک السلام کا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقل علیک السلام، فرمایا کہ یہ سلام نہ کرو، تحیت علیک السلام تحیت المیت، یہ سلام تو مردوں کا سلام ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر زندوں کا سلام کیا؟ فرمایا السلام علیکم۔ اب دونوں کا معنی ایک جیسا، تم پر سلام کی ہو، لیکن اللہ کے محبوب نے فرما دیا علیک السلام نہ کہو، السلام علیکم کہو، یہ زندوں کا سلام ہے، علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، ارشاد فرما دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دے دیا، جب کسی کو سلام کرنا ہو ابتداءً السلام علیکم کہنے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کسی نے جواب دینا ہو پھر وعلیکم السلام کہنے، یعنی سلام لیتے ہوئے سلام کا لفظ پہلے آئے گا، جواب دیتے ہوئے علیہ کا لفظ پہلے آئے گا۔ فرمایا جب ابتدا کرو کسی کو ملو السلام علیکم کہو، لیکن جب جواب دینا ہوگا وعلیکم السلام کہو۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک بات سمجھا دی، ایک ایک طریقہ بتلا دیا، ایک ایک جملہ بتلا دیا کہ ایسے کرو گے سنت کے مطابق کام ہوگا، ایسے کرو گے میرے طریقے کے مطابق کام ہوگا، ایسے کرو گے میری سنتوں پہ چل کے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ جب 2 آدمی اکٹھے سلام لیتے ہیں، دونوں کہتے السلام علیکم، دونوں پر جواب دینا واجب ہوگا، وعلیکم السلام دونوں کو کہنا ضروری ہوگا۔ یاد رکھیں السلام علیکم کہنا، سلام لینا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آج ہمارے اندر یہ عادت پڑ چکی ہے السلام علیکم السلام علیکم، یعنی دونوں سلام لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، ادھر سے السلام علیکم سارے سلام کرتے جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں سلام اور دوسرا فون پر ہم سلام سے ابتدا نہیں کرتے، ہیلو کون بول رہے ہیں، غلط طریقہ ہے، ہیلو تم کہہ رہے ہو، السلام علیکم سے ابتدا کرو، السلام علیکم کہو۔ تو یہ طریقہ بھی چھوڑنا چاہیے، ہیلو والا طریقہ بھی چھوڑنا چاہیے، سلام سے ابتدا۔ کسی کو ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، سلام لینا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا، الفاظ بتا دی کہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کرو گے تو پھر کامیابی ہے۔ اس حدیث سے، اس جملے سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جہاں پر حدیث کا معنی، حدیث کا مطلب، حدیث کا مفہوم یہ ضروری ہے، وہیں پر حدیث کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں مفہوم کو سمجھ لو، مطلب کو سمجھ لو، الفاظ چلو اپنے لے لو، نہیں، الفاظ بھی اگر وہ استعمال کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں تو پھر کامیابی ہے۔ دیکھو السلام علیکم کا معنی بھی تم پر سلامتی ہو، علیک السلام کا معنی بھی تم پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام کا مطلب بھی تم پر سلامتی ہو، سب کا معنی تو ایک ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا اگر اپنی مرضی سے اپنے طریقے کے مطابق سلام کرو گے وہ سلام غلط ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، جاتے ہوئے یہ غلط ہے، یہ ہاتھ کے اشارے سے یہ غلط ہے، زبان سے ہاتھ کے اشارہ کر دیا یہ غلط ہے۔ یا تو مسافر ہو، اگر مسافر نہیں کر سکتے تو زبان سے کہو، لیکن اشارے کرنا سلام یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا حدیث کے الفاظ بھی بولو جو میں بتلاؤں، وما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ. تو فرمایا کہ سلام کا طریقہ السلام علیکم کہنا ہے. اور آج کل السلام علیکم یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بد دعائیں، یہ بد دعائیں، سلام کرنا نہیں آتا، لفظ بولنا نہیں آتا، اگلے کو بد دعائیں دے. السلام علیکم یہ معنی غلط بن جاتا ہے، السلام علیکم معنی غلط ہے، تم پر موت واقع ہو، تو ہلاک ہو جائے، تیرا مال ضائع ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے. تو اس لیے السلام علیکم سارے کہا بولے السلام علیکم. تو یہ السلام علیکم یہ جاتے ہوئے ایسا نہ کہیں. السلام علیکم مطلب غلط ہے. السلام علیکم کیا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا زور سے پڑھ لیں گے. اس لیے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی وہ بتائے کہ جو الفاظ اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں اسی کے اندر کامیابی ہے. اگر اپنی طرف سے لفظ کے اندر تبدیلی کرو گے وہ بھی غلط ہے. ایک صحابی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دیوانے پروانے میرے جان نثار حبدار وفادار ایک دعا سکھلاتا ہوں، رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کر. اللہ کے پاک پیغمبر بتا دیجئے، سکھلا دیجئے، دے دیجئے دعا کون سی ہے. اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. مطلب یہ ہے اے اللہ میں تجھ پر میں جو تو نے کتاب نازل کی ہے میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا، جو تو نے نبی بھیجا میں اس نبی پر بھی ایمان لایا. اللہ کے نبی یہ دعا سکھلائی. الفاظ پہ غور کیجئے گا، جملے پہ غور کیجئے گا، عربی پہ غور کیجئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. لیکن وہ صحابی چند دن کے بعد جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے دیوانے پروانے مستانے میرے جان نثار عبدار وفادار میں نے جو اس دن تجھے دعا سکھلائی تھی وہ دعا تو پڑھ کر بتا دے، مجھے دعا تو سنا دے. وہ صحابی دعا سکھلاتے ہیں، وہ دعا بتلاتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں. اس دعا کے اندر ایک جملہ بدل دیتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک جملہ بدل دیتے ہیں. وہ صحابی پڑھ کر سناتے ہیں آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. یعنی اللہ کے پاک پیغمبر نے وبنبیک الذی ارسلت پڑھایا تھا، لیکن صحابی کہتے وبرسولک الذی ارسلت. مطلب وہی ہے اللہ کے نبی کا جو جملہ تھا اس کا معنی میں اس نبی پر ایمان لایا، اللہ جو آپ نے بھیجا جو صحابی نے پڑھا اس کا مطلب اللہ میں اس رسول پر ایمان لایا جو آپ نے بھیجا. اب نبی اور رسول میں کوئی زیادہ فرق تو کوئی نہیں ہے، بلکہ رسول کا درجہ، رسول کی شان، رسول کا مقام، رسول کا مرتبہ، رسول کی عظمت نبی سے زیادہ ہے. رسول اور نبی میں فرق سمجھ لیجئے. نبی وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتے ہیں، جس کو اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ صحیفے عطا فرماتے ہیں. تقریباً 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، لیکن رسول 313 ہے، کم و بیش 313 ہے. باقی سارے نبی یاد رکھو جو نبی ہوگا وہ ضروری نہیں ہے
مطلب نہیں لینا، الفاظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولنے، لفظ بھی وہ بولنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، تو تب اتباع ہے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کر دیا، بتا دیا، یاد رکھیں اب رسول اور نبی کے اندر تو فرق تو واضح نہیں ہے، رسول کا درجہ تو زیادہ ہے، لیکن پتہ چلا اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اگر میرے طریقے کے مطابق کرو گے وہ کام سنت ہوگا، لیکن اگر اپنی مرضی سے کرو گے وہ سنت نہیں ہوگا، اس کے اندر سنت کی برکات نہیں آئے گی، اس کے اندر سنت کا نور نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، دستور تھا، اللہ کے نبی رات کو صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرا کرتے، کشت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کرتے تھے میرے صحابہ رات کے بعد کیا کرتے ہیں، میرے پاک نبی کے صحابہ کے رات کے معمولات کیا ہیں۔ اللہ کے بعد پیغمبر ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے اندر قرآن پڑھا، آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے قرآن کریم تہجد کے اندر پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح فجر کے بعد دونوں کو بلا لیا، حضرت ابو بکر حضرت عمر سے پوچھا، اے ابو بکر تو قرآن اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا، اے فاروق اعظم تو اتنی اونچی قرآن کیوں پڑھ رہا تھا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے بعد پیغمبر میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا تھا، میں جس کو سنا رہا ہوں وہ تو آہستہ بھی سن لیا کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، اے فاروق اعظم تو اتنا اونچی اونچی کیوں پڑھ رہا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بتا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا میرے گھر والے سو رہے ہیں، وہ بھی ان کے تہجد کی نماز پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کو سن کر شیطان میرے سے دور بھاگ جائے، میں اس لیے قرآن اونچی پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے بعد پیغمبر نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ کے بعد یاد رکھنا، ارفع قلیلا، ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیجئے، اے عمر فاروق اخفض قلیلا، اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لیجئے۔ اللہ کے بعد پیغمبر نے دونوں کو روک دیا، روکا اس لیے تاکہ قرآن کریم کی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے، یعنی نماز میں نہ تو آواز بہت زیادہ بلند کیجیے نہ بہت زیادہ آہستہ آواز کیجیے، دونوں کے درمیان درمیان والا رستہ اختیار کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل آہستہ پڑھ رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا ابو بکر عمر آج کے بعد ایسا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیجئے، عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لیجئے، یعنی درمیان والا رستہ اختیار کیجیے، ایسی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائیے، زیادہ لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں، اپنے کانوں کو سنائیے۔ تو اب پہلے ہی پڑھ رہے تھے تو گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ابو عمر پہلے اپنی مرضی سے عمل کر رہے تھے، اب قرآن کی آیت کے مطابق میرے کہنے کے مطابق عمل کرو گے، اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہوگا، برکتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کا اس معاملے میں طریقہ کیا تھا، میرے پاک پیغمبر کا اس معاملے میں عمل کیا تھا۔ بڑے مختصر انداز میں آگے بات کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں جو مشکلوں میں مشکلوں کو حل کرتا ہے، جو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی سمندر کی لہروں میں بکھری ہوئی ہو، مشکل میں پھنسی ہوئی ہو تو لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ لات و عزیٰ کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہیں، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف اللہ نے بیان کی کہ میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر مجھے نصیحت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو پتہ چلا جب آدمی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے جو علم میں عمل میں بڑا ہو، اس سے گزارش کرنی چاہیے، اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس بزرگ کے، اس بڑے کے بول کے اندر ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ آدمی اس پہ عمل کر کے جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی اللہ والے کے پاس جائیں، اگر ملاقات کا شرف حاصل ہو تو لازمی ان سے کہا کریں کہ اللہ والے مجھے کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصیحت کی، وصیت کی۔ وہ وصیت اور نصیحت کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، سنیے گا۔ پہلی وصیت اور پہلی نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا نہ کہنا۔ کیا فرمایا؟ بولے کیا فرمایا؟ کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا نہ کہنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلی نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی بول نہ بولنا جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، ایسا کوئی جملہ نہ بول دینا، ایسا کوئی کلمہ نہ بول دینا۔ گالی سے مراد یہ نہ لینا کسی کو ماں کی گالی دے دینا، کسی کو بہن کی گالی دے دینا، یاد رکھنا کسی کو ماں بہن کی گالی دینا یہ قتل سے زیادہ گناہ ہے۔ یہ میں جملے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کسی کو برا جملہ نہ کہنا، کسی کو کم وقت نہ کہنا، کسی کو احمق بے وقوف نہ کہنا، کسی کو اس طرح کا جملہ بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ آگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے بھی ارشاد فرما دیے۔ فرمایا میں صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کسی بکری کو بھی نہیں برا کلمہ کہنا، کسی جانور کو بھی برا جملہ نہیں کہنا، گالی نہیں دینی۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے ہماری زبان پہ ہر 10 منٹ کے اندر کتنی گالیاں آتی ہیں۔ ہمارا کوئی جملہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی گالی نہ دے دے۔ اگر جانوروں کو پٹے ڈال رہے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہوئے بھی زبان پہ گالی ہے۔ اپنے بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں، بچہ سکول نہیں جاتا، اس کو گالی دے دی، بیوی کو گالی دے دی، بچوں کو گالی دے دی، ہمسائے کو گالی دے دی، کاٹ کو گالی دے دی، دکاندار کو گالی دے دی، اپنے ہر عزیز کو گالی دے دی۔ مسجد میں آئے تب بھی گالیاں زبان پر ہیں، مسجد سے باہر زبان پہ گالی ہیں، چلتے ہوئے زبان پہ گالی ہیں، بیٹھے ہیں زبان پہ گالی ہیں، لیٹے ہیں زبان پہ گالی ہیں، موبائل پہ لگے ہیں گالیاں نکالے جا رہے ہیں، پورے جملے بولے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا گالی نہ دینا، کسی کو برا نہ کہنا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کر لی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو برا نہ کہنا۔ یہاں سے مراد کسی نیک کی بات نہیں ہوگی۔ فرمایا چور کو برا نہ کہو، چور کی چوری کو برا کہو۔
چور کے عمل کو برا کہو، چور کی ذات کو، اس آدمی کو برا نہ کہو۔ کتنا ہمارا خوبصورت دین ہے، کتنا ہمارا پیارا دین ہے۔ فرمایا کسی آدمی کو برا نہیں کہنا، اگر وہ کوئی گناہ کر رہے اس گناہ کو برا کہو، اس عمل کو برا کہو، اس کو برا مت کہو۔ ایسا مذہب، ایسا دین بہترین کہاں ملے گا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم عمل کو برا نہیں کہتے، بندے کو برا بنا دیتے۔ وہ آدمی برا ہے، اس کا ایک عمل برا ہے، اس کی 1000 اچھائیاں، ایک برائی ہے، ہم اس ایک برائی کو آگے رکھیں گے، اچھائیوں کو پیچھے پھینک دیں، اب یہ برا بن چکا ہے۔ نہ اس کی داڑھی کا خیال کریں گے، نہ پگڑی کا خیال کریں گے، نہ اس کی نمازوں کا خیال کریں گے، نہ اس کے صدقات و خیرات کا خیال کریں گے، بس ایک کو کوئی گناہ کر بیٹھے اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کسی کو گالی مت دینا، کسی کو برا مت کہنا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والے آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کا ایمان کس درجے تک پہنچا ہوگا، وہ میرے سے افضل ہے۔ ظاہری طور پہ ہمیں اس کا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا، لیکن دل اس کا اللہ کے ہاں کتنا قرب پا رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ کافر کو اس لیے احتمال اچھا سمجھتا ہوں، ابھی وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے، کیا پتا اللہ مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی توفیق دے دیں اور وہ میرے سے بھی آگے نکل جائے۔ کیوں؟ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس خاتمے پر۔ آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، عمل اچھے کرتا رہے، لیکن خاتمہ کفر پہ ہوا تو اس کے سارے اعمال تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ساری زندگی کفر پہ قائم رہا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک واقعہ اس پہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کے اندر شریک ہیں، ایک غلام ہے یہودیوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، وہ ان کا بکریاں چراتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا۔ اس نے کہا یہ کون ہے، کیسے ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا میری ان سے ملاقات کروا دیجیے۔ حبشی کا غلام ہے، رنگ کا کالا، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس لے کر جایا گیا۔ اللہ کے نبی سے سوال و جواب ہوئے، وہ کہنے لگا اگر میں کلمہ پڑھ لوں پھر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تیرے چہرے کی ایک کالک کو نور سے بھر دے گا، تیری پسینے کی بدبو کو خوشبو سے بھر دے گا، ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے۔ وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں، نہ حبشی کا غلام رنگ کا کالا، مجھے آپ اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم سینے سے لگائیں گے۔ فرمایا پھر مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے بتا دیجیے اب کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تو غلام ہے، ان کی بکریاں لے کر آیا ہوا ہے، ان کی بکریاں پہلے واپس کر کے آ، پھر اگلی بات بتائیں گے۔ وہ غلام جاتا ہے بکریاں واپس کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تجھے روزے کا حکم دے، نہ ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی صرف ایک ہی عمل ہو رہا ہے کہ جو جہاد کا عمل ہے وہ جہاد کے اندر شریک ہو جائے۔ فرمایا اگر جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں پھر کیا ملے گا؟ فرمایا دو ہی چیزیں ہیں، اگر زندہ بچ گیا تو غازی بن جائے گا، اگر شہید ہو گیا جنت کے اندر
پیغمبر کے یہ دیوانے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو بلایا گیا, اللہ کے نبی یہ پتہ نہیں کون ہے. فرمایا اللہ کے بعد پیغمبر نے میرے صحابہ تم اسے نہیں جانتے, یہ وہ جنتی ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی, نہ جس نے کوئی روزہ رکھا, نہ کوئی صدقہ خیرات کیا, نہ کوئی اچھا عمل کیا, صرف جہاد کیا, شہید ہو گیا, سیدھا جنت کے اندر چلا گیا. کوئی عمل نہیں کیا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ کوئی اور عمل, نہ نفل, نہ قرآن کی تلاوت, صرف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. تو فرمایا سیدھا جنت کے اندر چلا گیا. تو پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, کہ آدمی کس حالت میں مرتا ہے. اگر ایمان پہ مرتا ہے تو اس کی ایمان پہ موت آئے گی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشش فرما دیں گی. لیکن ساری زندگی اگر نیک عمل کرتا ہے لیکن خاتمہ کفر پہ ہوا, میں نے یہ پہلے بھی واقعہ بتایا تھا, پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ دوبارہ سناؤں گا کہ نیک لوگوں کا خاتمہ بھی کفر پہ ہو جاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری وصیتوں